الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین خیر خواہی اور ہمدردی کا نام ہے۔ جب ایمان والے کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو جب باپ ہوتا ہے تو بیٹے کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، شوہر ہوتا ہے تو بیوی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، بیٹا ہوتا ہے تو ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ غرض یہ کہ معاشرے میں جتنے بھی رشتے ہو، پڑوسی ہے تو پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، ایمان والا ہے تو دوسرے ایمان والے کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ لوگوں کو جو جتنا زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں میں سب سے بہترین انسان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو ہمدردی پر ابھارا تھا، ان کے اندر ہمدردی کو پیدا کیا تھا۔ آج ہمارے اندر ہمدردی باقی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک یہودی تھا، اس کے پاس کنویں کا پانی تھا جو میٹھا تھا، باقی مدینے میں میٹھا پانی میسر نہیں ہوتا تھا، وہ پانی بیچا کرتا تھا۔ لوگ پریشان تھے، کسی کے پاس پیسہ ہے تو خرید لیا، نہیں ہے تو کیا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، وہ اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک جواں آپ مجھے بیچ دیں۔ یہودی نے کہا میں کیوں بیچوں، میرا اس سے کاروبار چلتا ہے، میری آمدنی ہوتی ہے، مجھے بیچنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک تاجر تھے، انہوں نے ان کے سامنے ایک آفر پیش کی، کہا کہ اچھا ایک کام کر لو، کہا پوری قیمت جتنی کنویں کی بنتی ہے میں آپ کو دوں گا، کہا کنواں آدھا مجھے دے دو، آدھا آپ رکھ دو، کہا قیمت پوری لے لو۔ اب یہودی کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ کنواں آدھا میرے پاس رہے گا، آدھا میں بیچ رہا ہوں، قیمت مجھے پوری مل رہی ہے، تو اس پر راضی ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب معاملہ طے ہو گیا کہ اب آدھا آدھا بانٹے کیسے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن پانی آپ نکال لیا کرو، ایک دن پانی میں نکال لیا کروں گا۔ یہ بات طے ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرا دیا مدینے میں کہ جس دن میری باری ہو کسی کو خریدنے کی ضرورت نہیں، کہ پانی جتنا جو چاہے وہ لے جا سکتا۔ اب وہ یہودی بیچا کرتا تھا، جب اس کی باری آتی تھی تو کون خریدے گا، جب پھر آدمی کو پانی مل رہا ہے پھر کیوں خریدے گا۔ تو اس یہودی کا کاروبار ایک دم ٹھپ ہو گیا، اب وہ پریشان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس دوبارہ گئے اور جا کر کے کہا کہ دیکھو تمہارا پانی کوئی خریدنے آ تو رہا نہیں، کہا جو آدھا ہے اس کی قیمت مجھ سے لے لو اور پورا مجھے دے دو۔ اب یہودی نے سوچا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے، ویسے بھی ان کو کوئی آمدنی تو ہو نہیں رہی ہے۔ یہودی راضی ہو گیا اور پورے کے مالک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالکانہ حق ملا، جیسے مالک بنے، ویسے اعلان کرا دیا مدینے کے اندر کہ اب کسی کو کوئی پانی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وقف کر دیتا ہوں کہ مسلمان، یہودی، غیر مسلم سب اس سے پانی جتنا چاہے نکال کر کے اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کے کی ہمدردی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر پیدا کی، جو آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ملک شام سے آیا، گیہوں لدا ہوا ہے اور مدینے میں قحط سال گیہوں مل نہیں رہا ہے، تاجر راستے میں مل گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم آپ کو قیمت دیں گے اس کی ڈبل، ہمیں بیچ دیجیے، ہم جا کر کے مدینے میں بیچ دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، قیمت کم ہے،
کا 3 گنا دے دیجیے، کا قیمت کم ہے، کا 4 گنا دیں گے، کا قیمت کم ہے، کا 5 گنا دیں گے، کا قیمت کم ہے۔ کہا کہ عثمان یہ بتاؤ 5 گنا قیمت کسی آدمی کو مل رہی ہو اور پھر بھی کہہ رہا ہو کم ہے، کہ بات کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے مال کی قیمت 700 گنا تک دینے والا تیار ہے تو میں آپ کو 5 گنا میں کیوں دوں؟ اور یہ کہا اور پورے مدینے میں پورے گیہوں جتنا تھا پورا کا پورا فری میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہمدردی تھی صحابہ کرام کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت کی تھی۔ آج یہ ہمارے اندر ہمدردی باقی نہیں ہے ایک دوسرے کی، ہم ایک دوسرے کا مال چھین کر کے کھانا چاہتے ہیں۔ ایک صحابی کو ضرورت تھی گھوڑا خریدنے، وہ گھوڑا خریدنے کے لیے گئے، ایک گھوڑا دیکھا پسند آ گیا، 3000 درہم میں قیمت طے ہو گئی، لے کر کے گھر آ گئے۔ ان کے کچھ دوست گھر پر آئے، انہوں نے دیکھا گھوڑا بہت اچھا ہے، کتنے کا خریدا؟ کا 3000 کا، 3000 درہم کا خریدا۔ کہا کہ بہت اچھی قیمت میں مل گیا، اس کی قیمت تو 5000 درہم ہے۔ تو انہوں نے ان کی اپنے دوستوں کی اس بات کو نوٹ کر لیا اور وہ گئے اس کے بعد جس سے خریدا تھا، کہا کہ میں آپ سے کل گھوڑا خرید کر کے لے گیا تھا، 3000 درہم میں بات طے ہوئی تھی، میں نے آپ کو دے دیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہا کہ آپ کا گھوڑا 5000 درہم کی قیمت کا تھا، کا 2000 درہم یہ لیجیے، ہمیں جو معاملہ طے ہو جائے ہم اس کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمدردی ایسی پیدا کی تھی کہ وہ دینے کے لیے جا رہے کہ 2000 درہم اپنے لیجیے، اس کے بعد دے کر کے آ گئے۔ اس کے بعد گھوڑا لے کر کے کہیں سے گزر رہے تھے، کسی نے کہا کہ گھوڑا بہت اچھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس پہ سواری کروں، اس کو چلا کر کے دوڑا کر کے دیکھوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دوڑائیے، وہ اس پر بیٹھے، اس کو دوڑا کر کے واپسی لے کر کے آئے۔ کہا کہ گھوڑا بہت اچھا ہے، کتنے کا خریدا؟ کہا 3000 درہم میں، تو بہت اچھی قیمت میں آپ کو مل گیا۔ کہا اس کی قیمت 7000 درہم ہونی چاہیے۔ انہوں نے ان کی اس بات کو نوٹ کیا اور پھر تیسری مرتبہ ان کے پاس پہنچے، کہا کہ آپ کا گھوڑا میں نے خریدا تھا، کہا 3000 درہم میں، کہا اس کی قیمت 7000 درہم ہے، کہا 2000 درہم اور لیجیے۔ یہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمدردی سکھائی تھی۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہمارے پریشان ہونے کی واحد وجہ یہ ہے کہ دلوں کے اندر ہمدردی نہیں ہے۔ بس ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری ضرورتیں پوری ہو جائے، دوسرے کا چاہے مجھے حق مارنا پڑ جائے، اس لیے پریشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کو ایسا تو نہیں بنایا تھا۔ بخارا کے اندر جب اسلامی حکومت تھی تو عیسائیوں نے ایک عیسائی کو بھیجا، کہا جا کر کے دیکھو کہ مسلمانوں کے اندر ایسی کون سی بات ہے کہ دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، کہا اس کا سروے کر کے آؤ۔ وہ عیسائی آیا اور جب شہر کے اندر داخل ہونے لگا تو شہر کے باہر ہی ایک ہوٹل تھا، اس نے سوچا کہ پہلے کھانے سے فارغ ہو جائے، کہا بھوک بھی لگی ہوں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ ان کے برابر میں ایک صاحب اور کھانا کھا رہے تھے، تو جو دوسرے صاحب کھانا کھا رہے تھے وہ ان عیسائی کو دیکھ رہے تھے غور سے اور پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ یہودی ان کو دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ وہ کھانے سے فارغ ہوئے، وہ عیسائی اور جا کر کے ہوٹل کے مالک سے کہا بھائی کتنا کا میں نے کھانا کھایا، مجھ سے پیسے لے لو۔ انہوں نے اپنا رجسٹر چیک کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کا تو کھانے کا بل پے ہو چکا ہے، کہیں تو دے کے چلے گئے۔ کہا بھائی کس نے دیا؟ میں نے تو نہیں دیا۔ کہا آپ کے برابر میں جو کھانا کھا رہے تھے، کہا انہوں نے آپ کا بل دے دیا۔ تاکہ انہوں نے کیوں دیا؟ تاکہ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مسافر ہیں، یہ باہر سے آئے ہیں، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو میں بتاؤں نہیں، بنا بتائے میں ان کا بل دینا چاہتا ہوں، کہا اس لیے وہ آپ کا بل بنا بتائے دے کر کے چلے گئے۔ اتنی ہمدردی تھی لوگوں کے اندر، تب مسلمان دنیا کے اوپر حکومت کیا کرتا تھا۔ آج ہمدردی نہیں ہے، دنیا مسلمانوں کے اوپر حکومت کر رہی ہے۔ ہم غیروں کے ساتھ تو کیا ہمدردی کریں گے، ہمیں اپنوں سے ہمدردی نہیں ہے۔ جب تک یہ ہمدردی پیدا نہیں ہوگی، جو ہمارے خواب ہے وہ صرف خواب رہیں گے۔ دنیا میں کامیابی کا واحد ذریعہ، جو سب سے پہلا ذریعہ ہے، وہ دل کے اندر ہمدردی کا پیدا کرنا ہے۔ ایمان والے کو ایمان والے سے ہمدردی ہو، باپ کو بیٹے سے ہمدردی ہو، پڑوسی کو پڑوسی سے ہمدردی ہو، محلے والوں کو بستی والوں سے ہمدردی ہو، گویا یہ کہ ایک دوسرے سے ہمدردی ہو، چاہے اس سے ایمان کا رشتہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہمدردی دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمدردی سکھائی تھی۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ نمل،
نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، بہت معمولی سا جانور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورت چیونٹی کے نام پر نازل فرما دی. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ چیونٹی کے نام پر پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک سورت کو جو نام دیا ہے چیونٹی کا، کیوں دیا؟ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا تو ایک چیونٹی نے آہٹ محسوس کی کہ لشکر آ رہا ہے